إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم صدق الله العظيم۔ قائدین جماعت اسلامی اور اس عظیم الشان کنونشن میں شریک میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، میرے قابل احترام بھائیوں، میرے پرجوش اور پرعزم نوجوانوں اور میرے ڈیرہ اسماعیل خان کے مخلص جیدار مجاہد کارکنان، السلام علیکم۔ یہ تینوں پارٹیاں کچھ نہیں کر سکی اور آج بھی پاکستان میں جو حکومت ہے ان کی امامت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ اس کا امام ہے، یہ اس کا سربراہ ہے۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جس حکومت کا سربراہ ہو وہ حکومت سود پر پابندی لگائے گی، سود کا خاتمہ کرے گی، اس لیے کہ سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے، سود اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ سود کے بارے میں نبی مہربان نے فرمایا کہ جس طرح ایک آدمی 36 بار اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، اللہ کا حکم یہی ہے میرے ساتھ جنگ نہ کرو۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے سودی نظام، لیکن اس پی ڈی ایم کی حکومت کے آنے کے بعد وہ جو شرعی سود ہے 13% سے 17% اور 17 سے 21%، اور اب دنیا میں سب سے زیادہ شرعی سود پاکستان میں ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو حکومت سود نظام کو تحفظ دیتی ہے، جو حکومت اللہ کے ساتھ بجنگ ہے، اس حکومت کا ساتھ دینا، اس حکومت کے ساتھ چلنا، اس حکومت کو سپورٹ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی ہے؟ اس لیے لوگوں، ہم اکیلے میدان میں کھڑے ہیں، ہم نہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں، نہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، نہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پھر کون ہے آپ کے ساتھ؟ میں جواب دیتا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ عرش کے اوپر لکھ کر کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ نعرہ تکبیر۔ لوگوں، اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ان سے پوچھئے کہ سڑک تو این جی او بھی بناتی ہے، ان سے پوچھئے کہ کوئی کنواں تو این جی او والے بھی لگاتے ہیں۔ آپ نے 70 سال قوم کے ساتھ وعدہ کیا کہ اگر ہمیں حکومت ملی ہم آپ کو شریعت کا نظام دیں گے، ہم آپ کو قرآن کا نظام دیں گے، ہم آپ کو عدل اور انصاف دیں گے۔ میں تو آج بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مائیں بہنیں اور بیٹیاں مانگنے کی بجائے اپنے زیورات قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرا غریب کسان اور دہقان اپنا بینس، بیل اور گائے فروخت کر کے قربانی کے لیے تیار ہے۔ ہم آپ کو دیں گے، لیکن آپ قوم کو اسلامی نظام دے، آپ قوم کو شریعت کا نظام دے۔ لوگوں لیکن یہ نہیں دے سکتے۔ اب تجربہ یہی ہوا کہ ان لوگوں کو اگر 1000 سال بھی حکومت ملے، یہ انقلاب تبدیلی نہیں لا سکتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں، ایک دیہاتی آیا تھا، عمر بن عبدالعزیز کے گھر کا پتہ پوچھا، لوگوں نے بتایا کہ وہ سامنے اس کا گھر ہے۔ جب وہ وہاں گئے گھر میں تو وہاں ایک آدمی، عورت تھی، عورت
تو وہ ایک کنویں سے پانی نکال رہا تھا ایک آدمی، تو اس عورت نے گھر کے ملکہ سے کہا کہ ذرا پردہ کرو، اپنے چہرے پر دوپٹہ ڈالو، یہ آدمی پانی نکال رہا ہے اور آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ اس گھر کی عورت نے جواب دیا کہ یہ میرا شوہر ہے، یہ عمر بن عبدالعزیز ہے، پانی بھی نکال رہا ہے، لیکن میں ان کی بیوی ہوں، میرے ساتھ محبت کرتا ہے، فاطمہ ان کا نام ہے، اس لیے میرا شوہر ہے، اگر یہ دیکھتا ہے تو خیر ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ جب عمر بن عبدالعزیز فارغ ہو گئے تو انہوں نے عورت سے پوچھا کہ کیسے آئے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے 6 بیٹیاں ہیں، میں ان کے لیے کچھ سامان خریدنا چاہتا تھا، سب کے سب بالغ ہو چکی ہیں، ان کے لیے شادیاں کرانا چاہتا ہوں، تو میرا ایک خیال تھا کہ آپ کے گھر آ کر آپ سے کچھ مانگوں، لیکن آپ کے گھر دیکھ کر، آپ کے در دیوار دیکھ کر، آپ کی حالت دیکھ کر، اے امیر المومنین، میں تو چاہتا ہوں کہ کچھ گھر سے لا کر آپ کو دے دوں، اس لیے کہ آپ کے گھر میں تو خود غربت ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ جب حکمرانوں کے گھر غربت ہوتی ہے تو رعایا خوشحال ہوتی ہے، اور جب حکمرانوں کے بنگلے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں پھر غریبوں کے گھروں میں چراغ تک نہیں ہوتا۔ آج آپ کی حکمرانوں کے بنگلے آسمان تک پہنچ رہے ہیں اور آپ یہاں پانی کے قطرے کے لیے ترس رہے ہیں، نوجوانوں کے لیے روزگار مانگ رہے ہیں۔ پس لوگوں، میں اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں، میں ایک فائنانس منسٹر سابق کی حیثیت سے کھڑا ہوں، 2 بار میں آپ کی صوبے کا فائنانس منسٹر رہا ہوں، اور فائنانس منسٹر ہونے کے ناطے آج اگر آپ کے بچوں کو مفت کتاب سکول میں ملتی ہے تو یہ ہمارا پیسہ لتا ہے۔ میرے دوستو، آج بھی میں بہت فخر کے ساتھ، شکر کے ساتھ اعلان کرتا ہوں، آیا نہیں، جس گھر میں وزارت سے پہلے رہتا تھا اسی گھر میں اب بھی رہتا ہوں، جس چادر اور جس قمیص کے ساتھ میرے ممبران گئے تھے اسی چادر اور قمیص کے ساتھ واپس آ گئے۔ مجھے ایک ممبر ملا، اس نے کہا کہ سینٹ کا الیکشن تھا تو ہم 9 کروڑ روپیہ بیگ میں رکھ کر آپ کے MP سے ملے کہ غریب آدمی ہو یہ لے لو اور اپنا کام چلا لو، ووٹ دو مجھے اور ہم کسی کو آپ کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ میرے ممبر نے جواب دیا کہ بابا اب تک وہ کرنسی تیار نہیں ہوئی ہے، وہ کرنسی مارکیٹ میں نہیں آئی ہے جس کو لے کر آپ جماعت اسلامی کے کسی ممبر کو خرید سکے۔ ہم نے جھکنے والے، ہم نے دبنے والے، ہم نے ڈرنے والے، اے میرے ڈر اسماعیل خان کے لوگوں، میں امیری جماعت کے طور پر آیا ہوں، میں وزیر اعظم نہیں ہوں، میں وزیر خزانہ نہیں ہوں۔ اگر میں ہوتا تو آج آپ کے کسی تحصیل ناظم نے پانی کے لیے نہیں رونا تھا۔ میں آپ کی طرح ایک شہری ہوں۔ یہاں آپ کو یاد ہے کہ گرمٹ ایک گاؤں ہے، وہاں میری ایک بچی شریفہ بی بی پانی لینے کے لیے گھر سے نکلی اور اس کو اغوا کیا گیا۔ میں ان دنوں سینٹ کا ممبر تھا، میں وہاں آیا اور اس گھر کا معائنہ کیا۔ میں نے کہا یہ بچی کیوں اغوا ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ پانی نہیں تھا، مٹکا لے کر دور تک جاتی تھی، اس لیے دشمنوں نے، بدماشوں نے اغوا کیا۔ میرے ساتھ تو کوئی فنڈ نہیں تھا، لیکن اے لوگوں یاد رکھو، اپنے جماعت کے کارکنان کو کہا، اپنی جماعت کے ماں بہنوں اور بیٹیوں کو کہا کہ کچھ زیورات بیچ کر مجھے پیسہ دے دے تاکہ میں شریفہ بیبی کے گھر کے قریب ایک ٹیوب ویل کا انتظام کر سکوں۔ تو میرے ماں بہنوں اور بیٹیوں نے اور میرے نوجوانوں نے اپنے زیورات اور جیب خرچ اکٹھا کر کے آپ کے اور ہمارے بچی شریفہ بی بی کے گھر کے قریب
ایک ٹیوب ویل کا انتظام کیا. ہم نے یہاں سیلاب میں کام کیا تو کوئی سرکاری فنڈ تو نہیں تھا. آپ کی طرح لوگ چندہ کرتے تھے، سندھ لے جاتے تھے، بلوچستان لے جاتے تھے، ادھر پہنچاتے تھے. اللہ نے پاکستان کا اختیار دیا تو میں اللہ کو گواہ کر کے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے بچوں کو تعلیم، آپ کے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو صاف پانی، آپ کے بزرگوں کو بڑھاپا الاؤنس، آپ کے بے روزگاروں کو بے روزگاری الاؤنس، ہر انسان کو چھت، ہر نوجوان کو عزت کے ساتھ روزگار اور عدل اور انصاف ملے گا. اس کی ضمانت کون دیتا ہے؟ اس کی ضمانت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نظام دیتا ہے. اس میں انصاف ہے. اب انصاف نہیں ہے تو میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. کتنے تجربات ہو گئے. اس خاندان کو ووٹ دیا، اس خاندان کو ووٹ دیا، اس پیر کو ووٹ دیا، اس میر کو ووٹ دیا، اس چودھری کو ووٹ دیا، اس وڈیرے کو ووٹ دیا، اس خان کو ووٹ دیا، اس نواب کو ووٹ دیا. لیکن یہ پیر اور میر اور خان اور نواب یہ سب اس پرانے ظلم کے نظام کے چوکیدار ہے. اب میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ چوکیدار کو بدلنا ہے، امام کو بدلنا ہے اور نظام کو بدلنا ہے. اس کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ لوگوں، میں آپ سے عرض کروں، سویڈن کا واقعہ ہوا. میں پورے عالم اسلام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے خلاف عظمت قرآن کے لیے ہمارے اپیل پر ڈھاکہ میں، جکارتہ میں، کوالالمپور میں، قاہرہ میں، قطر میں، جنوبی افریقہ میں، سویڈن میں بھی مسلمانوں نے، برطانیہ میں بھی مسلمانوں نے، امریکہ میں بھی مسلمانوں نے مظاہرے کیے. لیکن ہماری حکومت نے کیا ہماری حکومت نے بھی کہا کہ جلسہ کرو، قرارداد پاس کرو. دیکھیے بہت سارے ممالک نے سویڈن سے سفیروں کو واپس بلایا، سویڈن کے سفیر کو اپنے ملکوں سے نکالا، لیکن پاکستان نے یہ نہیں کیا. میں پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں، ہم تمہارے قراردادوں سے مطمئن نہیں ہیں. سویڈن کے سفیر کو نکالو، سویڈن سے اپنے سفیر کو بلا لو اور سویڈن کا بین الاقوامی سطح پر معاشی بائیکاٹ ہو جائے، اس کو دہشت گرد قرار دیا جائے، اس کو پر معاشی پابندیاں لگایا جائے، OIC کا اجلاس بلایا جائے. اور یہ کام کسی اور نے نہیں کرنا، یہ کام پاکستان کرے، پاکستان کا وزیر اعظم کرے. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم یہ ہمت کرے گا. وہ امریکہ سے ڈرتا ہے، وہ یورپ سے ڈرتا ہے. یہ کام صرف اور صرف کر سکتی ہے تو جماعت اسلامی کر سکتی ہے. یہ ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. لوگوں، آپ لوگوں اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ عدل اور انصاف ہو، عدل اور انصاف، آپ کا باپ بھی وزیر اعظم بن جائے، نہیں ہے. عدل اور انصاف قرآن میں ہے. کس کتاب میں ہے؟ قرآن میں ہے. ذرا زور سے بولو، کس کتاب میں عدل اور انصاف؟ قرآن کے نظام میں ہے. جماعت اسلامی قرآن کا نظام نافذ کرنا چاہتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو، یہ کام PDM اور PTI پیپل پارٹی والے نہیں کر رہے ہیں. وہ زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں، آپ کے پریشر میں آ کر وہ کچھ بیانات دے رہے ہیں. یہ کام انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. ہم کشمیر کو آزاد کر سکتے ہیں، ہمارے اندر صلاحیت ہے. ہم کشمیر کو آزاد کر سکتے ہیں، ہم آپیا کو واپس لا سکتے ہیں. لوگوں، ہم آپ کے وسائل آپ پر خرچ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ کرپشن فری جماعت اسلامی ہے. ہم حقیقی جمہوریت لا سکتے ہیں. حقیقی جمہوری جماعت
کبھی پیپلز پارٹی کی صورت میں، کبھی مسلم لیگ کی صورت میں، کبھی مسلم لیگ قاب کی صورت میں، کبھی پیر کے نام پر، کبھی مولوی صاحب کے نام پر۔ میرے لوگوں، انہی لوگوں نے حکومت کی، اور آج بھی مرکز میں 13 جماعتوں کی حکومت ہے۔ وہ کہتے ہیں حکومت تو ہماری ہے لیکن نام ہمارا نہ لے۔ کس کی حکومت ہے؟ مولانا فضل الرحمان کی حکومت ہے، جناب زرداری صاحب کی حکومت ہے، شہباز شریف کی حکومت ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو گزشتہ 70 کے دہائی سے آپ کے کندھوں پر سوار ہے، آپ کی اس قوم کو لوٹ رہے ہیں۔ ان کے کارخانے دے کے، ان کے شوگر ملز دے کے، ان کے بنگلے دے کے، ان کے بینک اکاؤنٹ دے کے، الیکشن کمیشن میں جو گوشوارے جمع کیے ہیں جھوٹ کی بنیاد پر، ان کو دے کے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے نام پاناما لیکس میں ہے، جن کے نام پنڈورا بکس میں ہے، جنہوں نے بینکوں کو لوٹا، جنہوں نے پی ٹی سی ایل کو لوٹا، جنہوں نے پی آئی اے کو لوٹا، جنہوں نے ریلوے اور سٹیل مل کو لوٹا، آپ کو لوٹا، آپ کے جیبوں پر ڈاکے ڈالے، آپ کا پسینہ نچوڑ کر اپنے بنگلے بنائے۔ میرے دوستو، 75 سالوں سے یہی تماشا جاری ہے۔ اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ غریب کے بچے کو تعلیم نہیں ملی، غریب کو علاج کی سہولت نہیں ملی۔ مائیں بہنیں اور بیٹیاں احسان نے ٹھیک کہا، پانی کے لیے ترس رہے ہیں، غریب روٹی کے لیے ترس رہا ہے۔ عید کے دن بھی خدا کے قسم کسی کو نئے کپڑے نصیب نہیں ہو رہے ہیں۔ بڑی عید پر میرے ساتھ ایک آدمی کانے پر موجود تھا۔ مولانا تھوڑا سا بیٹھ، گرمی ہے۔ تو اس آدمی نے مجھے کہا کہ 1 سال میں نے گوشت کا انتظار کیا عید کے لیے کہ عید آ جائے گی، لوگ قربانی کریں گے تو میرے بچوں کو گوشت کا ٹکڑا ملے گا۔ تو ایک طرف جھونپڑیوں میں رو رہے ہیں لوگ، ترس رہے ہیں لوگ، تڑپ رہے ہیں لوگ، اور دوسرے طرف ابھی جا کر ان کے بنگلوں کو دیکھے، ان کے گھوڑے بھی ایئر کنڈیشن ہال میں مزے کرتے ہیں، ان کے کتوں کے لیے بھی فرانس سے خوراک درآمد ہوتا ہے، ان کی بلیوں کے لیے بھی باہر سے خوراک درآمد ہوتا ہے۔ لوگوں، اپنی دشمن کو پہچان لو۔ لوگوں، جن لوگوں کی وجہ سے آپ غربت کے اندھیرے میں دکے کھا رہے ہیں، یہ ایک کلاس ہے، یہ ایک کلب ہے، یہ ایک طبقہ ہے، یہ انگریز کے ایجنٹ ہے۔ ان لوگوں نے پاکستان کو تباہ کیا، پاکستان کا ہر بچہ IMF کا مقروض بنایا، پاکستان کا ہر باصلاحیت نوجوان بے روزگار ان کی وجہ سے ہے۔ جماعت اسلامی ان آپ کی دشمنوں کے مقابلے میں کڑی ہے۔ ہم نے کبھی بھی اصولوں پر کمپرومائزر داری بھی آئے، میرے پاس شہباز شریف صاحب بھی آئے، دونوں نے مجھے کہا کہ PDM کا ساتھ دے، عدم اعتماد کا ساتھ دے، اور ہم جو آپ چاہتے ہیں وزارت دیں گے۔ آپ لوگوں کا بڑا تجربہ ہے، آپ لوگوں کا بہترین امیج ہے، آپ لوگوں کے ساتھ
دیانتدار کارکن ہے۔ میں نے آصف علی زرداری صاحب سے بھی اور شہباز شریف صاحب سے یہی پوچھا کہ اگر آپ پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ لوگ اس ملک میں اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ عدالتوں میں قرآن کا نظام لانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ پاکستان سے سودی نظام کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ عریانی اور فحاشی بدماشی ختم کرنا چاہتے ہیں؟ دونوں قائدین نے کہا کہ اسلام ہر آدمی کا اپنا ہے، ہم سیاست کر رہے ہیں، ہم حکومت حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے شہباز شریف صاحب کو بھی جواب دیا، میں نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی جواب دیا کہ جماعت اسلامی کسی ایسی تحریک اور اتحاد کا اور ایسی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بن سکتی جس کا منزل ملک میں اسلامی انقلاب اور اسلامی نظام نہ ہو۔ یہ حکومت مبارک ہو مولانا فضل الرحمان کو، یہ مبارک ہو شہباز شریف کو، یہ مبارک ہو آصف علی زرداری کو۔ 16 مہینے ہو گئے پی ڈی ایم کی حکومت کو۔ لوگوں خدا کے لیے گواہی دو، کیا پاکستان میں کرپشن ختم ہوئی؟ کیا پاکستان میں مہنگائی ختم ہوئی؟ کیا پاکستان میں بے روزگاری ختم ہوئی؟ کیا پاکستان میں کمیشن خوری ختم ہوئی؟ اضافہ ہوا، اس لیے کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا ایجنڈا کیا ہے؟ یہ سب کے سب ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے غلام ہیں۔ یہ ایک پیج پر ہے، انہوں نے مل کر کشمیر کو بیچا، انڈیا نے قبضہ کیا۔ انہوں نے مل کر پاکستان میں ٹرانسجنڈر جیسے بیہودہ قوانین پر اتفاق کیا۔ عام لوگ نہیں جانتے کہ ٹرانسجنڈر ہے کیا۔ لوگوں، ہم جنس پرستی کا نام ہے کہ آدمی مرضی کے ساتھ دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح کرے تو ان کو اجازت ہے، عورت عورت کے ساتھ نکاح کرے ان کے ساتھ ان کو اجازت ہے۔ اور یہ قانون بنایا گیا کہ وہ زنا بدکاری جرم ہے جو کوئی جبر کے ساتھ دوسرے کے ساتھ کرے، لیکن اگر دونوں فریق راضی ہو تو زنا بھی جائز، ہم جنس پرستی بھی جائز۔ یہ مغرب کا ایجنڈا ہے، یہ امریکہ کا ایجنڈا ہے۔ انڈیا میں بھی یہی قوانین پاس کروائے گئے، یہاں بھی پاس کروائے گئے، لیکن پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے اس پر آپس میں لڑائی نہیں لڑی، اس پر اتفاق کیا۔ لوگوں، یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو آئی ایم ایف کا غلام بنایا۔ آپ کے ہر بچے پر، آپ کے ہر نوجوان پر، آئندہ نسلوں پر بھی انہوں نے قرضوں کا کوہ حمالیہ رکھ دیا۔ آئی ایم ایف سے قرض لیے، پیپلز پارٹی نے بھی، مسلم لیگ نے بھی، پی ٹی آئی نے بھی، تو یہ آئی ایم ایف کے غلاموں کے ٹولے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں لوگوں جنہوں نے ڈاکٹر عافیہ کے رہائی کے لیے ایک بات بھی نہیں کی۔ ڈاکٹر عافیہ پاکستانی ہے، ڈاکٹر عافیہ قرآن کی حافظہ ہے، ڈاکٹر عافیہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کرنے والی خاتون ہے۔ پرویز مشرف نے ڈالرز لے کر اس کو بیچا، اور یہ کام صرف پرویز مشرف نے نہیں کیا، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے بھی ایمل کانسی کو بیچا، یوسف رمزی کو بیچا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بار بار حکومتیں کی ہے، لیکن خدا کی قسم ایک بار بھی انہوں نے عافیہ کے رہائی کا مطالبہ نہیں کیا۔ یہ امریکہ جاتے ہیں اور امریکی صدور سے ہاتھ ملاتے ہیں، قدموں میں بیٹھتے ہیں، لیکن یہ بے شرم لوگ
اس کے اہلیت نہیں رکھتے، ہمت نہیں رکھتے، بزدل ہے کہ امریکی صدر سے بات کرے کہ ہماری بہن کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ 86 سالہ جرم، 86 سال ان کی سزا کس بنیاد پر ڈاکٹر عاطیہ کو دی گئی ہے؟ میرے دوستو، یہ وہ بزدل لوگ ہیں کہ گوانٹانامو میں پاکستان کی قیدی پڑے تھے، انہوں نے ایک بار بھی ان کے رہائی کے لیے مطالبہ نہیں کیا۔ گوانٹانامو بے کے قیدیوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے لیٹرین میں قرآن کریم کے اوراق ٹیشو پیپر کے طور پر امریکن رکھتے تھے تاکہ ہمیں اذیت ہو جائے۔ اپنے لیٹرینوں میں قرآن کریم کے اوراق کو استعمال کرتے تھے تاکہ ہمارا ایمان مر جائے۔ میرے دوستو، میرے پاس ایک قرآن کے حافظ آئے تھے، اس کو گوانٹانامو بے میں ڈالا گیا تھا، رہا ہوا، وہاں تشدد کی وجہ سے ان کی نظر بھی ختم ہو گئی۔ مجھے اس نے کہا کہ سراج بھائی، مجھے کرنٹ دیا گیا، مجھے کوئی غم نہیں تھا، الٹا لٹکایا گیا، مجھے کوئی غم نہیں تھا، گرم پانی میں ڈالا گیا، مجھے کوئی غم نہیں تھا، لیکن اس دن میں نے اپنی آنکھوں کی بینائی ختم کرنے کی دعا کی کہ جب میں نے دیکھا کہ واش روم اور لیٹرین میں انہوں نے قرآن کریم کے اوراق رکھے ہیں تو میں نے دعا کی کہ یا اللہ میری نظر مجھ سے چھین لے تاکہ میں قرآن کی ان اوراق کو اس صورت میں نہ دیکھوں۔ اور اللہ نے میری نظر تو لے لی، یہاں واپس آیا، اللہ نے دوبارہ اس کی بینائی بحال کی۔